تو بہرحال اس اعتبار سے غور کیجئے کہ یہ پہلا حکم جو ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اپنے نفس پر کنٹرول پیدا ہو جائے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ ایک بڑا منہ زور گھوڑا ہے، ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو جسم ہے، حیوانی نظام، اس پر ہماری خودی یا ہماری انا یا ہماری ایگو یا ہمارا سیلف، یہ اس پر حکمران ہے، اس کا گھوڑے کا سوار ہے۔ اب اگر گھوڑا منہ زور ہے اور سوار کے قابو میں نہیں ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اب وہ گھوڑے کے اختیار میں ہے، سوار صاحب کی جان جو ہے وہ جا کر پٹخ دے کہیں، کسی کھائی میں گرائے، کسی اور جگہ گرائے، وہ تو گویا کہ اس کے رحم و کرم پر ہے۔ ہاں اگر سوار تکڑا ہے اور سوار نے جو ہے گھوڑے کو قابو میں کیا ہوا ہے، اس کی رانوں میں بھی جان ہے، دبایا ہوا ہے گھوڑے کو اپنی رانوں کے درمیان، تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ گھوڑا جو ہے بہت بڑی ایسٹ ہے اس کے لیے۔ اب گھوڑا ادھر جائے گا جدھر سوار لے جانا چاہے گا، سوار اپنے مقصد، اپنی منزل تک پہنچے گا گھوڑے کے ذریعے سے، اور اگر برعکس ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں تو وہ سوار جو ہے وہ گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے۔ یہی معاملہ ہے، ہماری خودی یا ہماری انا یا ہمارا ایگو، یہ در حقیقت یہ راکب ہے، اور ہمارا وجود حیوانی یہ مرکب ہے، یہ گھوڑا ہے۔ اگر ہم قابو یافتہ ہوں اپنے اس گھوڑے کے اوپر تو یہی جسم ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے۔ ہاتھوں سے نیکی کمائیں گے، پاؤں سے نیکی کمائیں گے، آنکھوں سے نیکی کمائیں گے، کانوں سے نیکی کمائیں گے، یہ ساری نیکیاں کمانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تلاوت قرآن سن رہے ہیں تو کانوں کی نیکی ہو رہی ہے، قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو آنکھوں کی نیکی ہو رہی ہے، یہ سارے ہمارے اعصاب، ہمارے تمام اعضاء و جوارح نیکی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کہیں یہ ہمارا نفس امارہ، ایڈ اور لیبیڈو ہم پر قابو پا لے تو پھر ہم اس کے رحم و کرم پر ہیں، پھر وہ جہاں میں جس کھائی میں چاہے گا گرا دے گا۔ تو اس اعتبار سے روزہ مجرد ابھی روزے کی بات ہو رہی ہے، وہ روزہ خاص طور پر کہ جس کا حکم پہلے دیا گیا تھا، ایام معدودات، اس کے بارے میں اس کی حکمت، مجرد روزے کی حکمت کیا ہے؟ ضبط نفس۔ اسی ضبط نفس کا دوسرا نام تقویٰ ہے۔ آپ اپنے نفس پر قابو یافتہ ہیں اور پھر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، یہ ہوئی نا اصل بات۔ آپ اللہ کے سامنے تو جھک رہے ہیں، اے اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، نفس پر قابو ہے ہی نہیں، تو آپ کا یہ کہنا مہمل ہو جائے گا، نفس کا تقاضا ابھرے گا اور آپ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے، تو گویا کہ جو آپ نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی پیروی کرنا، اس کو پورا کرنا، اس کا تقاضا بجا لانا آسان کام نہیں ہے۔ چبھی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں مجھ پر کب کب یہ طاری ہوتی ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کہنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو روزہ مجرد روزے کی غرض و غایت تقوی یا ضبط نفس، یعنی سیلف کنٹرول، اور اس سیلف کنٹرول کے ساتھ اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، یہ عبادت ہے۔ اب آئیے اس عبادت کے لیے، روزے کے لیے رمضان کا مہینہ کیوں منتخب کیا گیا بالآخر؟ پہلے تو وہ ہر مہینے کے 3 دن تھے، بالآخر مستقل تا قیامت اور رمضان کا مہینہ ہے۔ اس کی علت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ سارے 12 مہینے اللہ ہی کے ہیں، ہفتے کے سارے دن اللہ ہی کے ہیں، دنوں میں سید الایام جمعے کا دن ہے، مہینوں میں سید الاشہر، یہ جتنے مہینے ہیں ان میں سردار جو ہے مہینوں کا وہ رمضان مبارک ہے۔ کیوں ہے؟ اب آپ پڑھیے تیسری آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اس کی مزید کیا ہے تشریح کہ رمضان ہی میں وہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہاں 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ سمجھ لیجئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن حضور پر نازل ہوا 32 برس میں، نہیں 22 برس میں، 610 عیسوی سے لے کر اس موضوع پر آج شام کو تقریر ہوگی انشاءاللہ مفصل تعارف قرآن کے ضمن میں، بعد نماز عشاء قرآن اکیڈمی کی مسجد میں، کیونکہ معلوم نہیں کہ آج چاند ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، لہذا دورہ ترجمہ قرآن کل سے شروع ہوگا، اور آج جو ہے تعارف قرآن اور سورہ فاتحہ کا کچھ مفہوم میں بیان کروں گا، تاکہ یہ کہ رمضان مبارک کے لیے تمہید ہو جائے۔ پھر اگر چاند ہو گیا تو چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ ہم تراویح مکمل کر لیں گے، ترجمہ قرآن کے ساتھ تراویح کل سے شروع ہوگا۔ بہرحال اس ضمن میں رمضان کا چناؤ جو ہوا ہے تو یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، ایسے ہی نہیں کہ یوں ہی اس کو ترجیح دے دی گئی، اس کی حکمت ہے، غایت ہے، علت ہے، اس کا سبب ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔
اسی میں وہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ حضور پر قرآن نازل ہوا ہے 22 برس میں، 610 عیسوی سے 632 تک۔ اس معمے کو کیسے حل کریں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ رمضان مبارک کی ایک شب مبارک لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے دفعتاً پورا کا پورا سمائے دنیا، پہلا آسمان جو ہے ہمارا، اس کے اوپر نازل کر دیا گیا۔ اس کے لیے لفظ انزلہ، انزلہ ینزل انزالن کے معنی ہے دفعتاً کسی چیز کو اتار دینا، اور نزلہ ینزل تنزیلا کے معنی ہے رفتہ رفتہ درجہ 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 اتارنا۔ اعلام، عالم یعلم اعلاما، کسی شے کو خبردار کر دینا، بتا دینا، بس ہم نے بتا دیا، تم جانو، تمہارا کام۔ تعلیم یہ ہے اس کو درجہ بدرجہ سمجھانا، اس کے دماغ میں اتارنا، دیکھنا کہ اتنی بات سمجھ گیا تو اگلی بات سمجھانا، یہ سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات، تعلیم اس کو کہتے ہیں۔ تو انزال دفعتاً اتار دینا، تنزیل رفتہ رفتہ تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو حضور پر تنزیل ہوئی ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبرائیل نے اس قرآن کو تھوڑا 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 کر کے، نزلناہ تنزیلا، رتلناہ ترتیلا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ لیکن لیلۃ القدر میں جو ماہ رمضان مبارک کی شب ہے آخری عشرے کی، اس میں پورا قرآن اتار دیا گیا تھا لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن کیا ہے، کیا بنا کر نازل کیا گیا؟ یہ حال ہے، یہ لوگوں کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اور یہ ہدایت بینات کی شکل میں آئی، واضح تعلیمات جن میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، از خود روشن۔ بینہ اسے کہتے ہیں وہ شے جو از خود روشن ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہو گیا تو اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے، اسے کسی اور دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، از خود واضح۔ تو بینات من الہدی، جو قرآن کی بنیادی ہدایت ہے وہ بینات پر مشتمل ہے، واضح چیزیں جو انسان کے لیے، اس کی فطرت کے لیے جانی پہچانی چیزیں ہیں، یہ کوئی باہر کی چیز نہیں آ رہی ہے، اس کے قلب کی گہرائیوں کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اور اس کی گواہی اس کے قلب کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ جہاں دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، اس نے تو میرے اپنی فطرت کی ترجمانی کی ہے۔ والفرقان، بینات من الہدی والفرقان، یہ بینات کا اطلاق فرقان پر بھی ہو رہا ہے، حق و باطل کے اندر فرق کر دینے والی شے۔ بین صورت میں یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی عظمت کا بیان۔ ویسے تو عظمت قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر آئی ہے، اور بڑے ہی پرشکوہ انداز میں بھی آئی ہے، لیکن یہ اس وقت موقع نہیں ہے اس میں جانے کا۔ یہاں جو قرآن کا تعارف کرایا گیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ رمضان میں نازل کیا گیا، لہذا رمضان کا مہینہ جو ہے اس عبادت کے لیے خاص اور مختص کر لیا گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے یا اس میں مقیم ہو، وہ لازماً روزہ رکھے۔ میں بیان کر چکا ہوں، یہ وجوب علی العین ہے، اس کے اندر اب اختیار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب دیکھیے، یہ جو رمضان مبارک کو منتخب کیا گیا جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں ایک دوہرا پروگرام رکھ دیا گیا ہے جو قرآن مجید میں تو واضح طور پر نہیں کہا گیا، اس لیے کہ اگر قرآن میں اس طور سے آ جاتا تو فرض ہو جاتا، اسے تتبعاً رکھا گیا ہے، لہذا اس کا ذکر قرآن میں نہیں ملے گا۔ موجود ہے کہ جب اس مہینے کو چنا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، لہذا اس کے لیے جو ہم نے پڑھا تھا وہ خطبہ، وہ اب اس کو پلٹ لیجئے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا تو فرض قرار دے دیا ہے، اور اس کا قیام اللیل، راتوں کو کھڑے رہنا، یہ مرضی پر چھوڑ دیا ہے، جو کر سکے، جو بھی ہمت کرے، ترغیب و تشویق ہے۔ اب دیکھیے ترغیب و تشویق کے لیے دوسری حدیث جو یہاں پر ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور احتساب، اللہ سے اس کے اجر کی امید میں، غفر له ما تقدم من ذنبه،
اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نوٹ کیجئے کہ اس سے مراد گناہ کبیرہ نہیں ہے، گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، گناہ صغیرہ جو ہے وہ ان چیزوں سے دھل جاتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیے ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، اور جو کوئی کھڑا رہا رمضان میں یعنی قیام اللیل ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اب تیسری بات ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، اور جو کھڑا رہا قیام اللیل جس نے کیا ہے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ اب یہاں جو بات میں چاہتا ہوں کہ آپ پر واضح ہو جائے، اس حدیث میں دونوں چیزوں کو پیرلل لایا گیا، من قام رمضان من صام رمضان، پیرلل، بالکل متوازی، ہم وزن اعتبار سے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے قیام اللیل سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ میں تراویح کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا، اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھہرایا تطوعا، قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، احادیث میں اس کے تشویق و ترغیب پوری موجود ہے، ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر۔ اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں، مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں، روزہ تو فرض ہے ان پر، چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے، روزہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے، جاگنا ممکن نہیں، لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں۔ حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل، صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائیے۔ یہ ہے وہ حدیث۔ اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے۔ یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے، ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو، 6 برس کے بعد ہوا ہو، 12 ہوا ہے ان کے عہد میں۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ 8 10 12 جو ہیں وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں، کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں، کچھ کہیں اور کھڑے ہیں، مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے، اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے، اس لیے کہ تہجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف تو یہ ہر شخص کر لے گا، مزدور بھی کر لے گا۔ لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلاً بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے۔ یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے، لیکن بدعت حسنہ۔ بدعت کس اعتبار سے؟ لغوی اعتبار سے، نئی بات، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے۔ لیکن یہ بات چونکہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے، آپ جب یہ نظام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے، دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے، صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے۔ اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ہے۔ ایک تو اہل تشیع جو ہے وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے بہت دشمنی رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے، انہیں دوری ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتہاد ہو۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فعل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک نظام قائم کیا، ان کے دور کے لیے ٹھیک تھا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہمیشہ کے لیے وہ 8 ہی رکعتوں کے قائل ہیں، وہ تہجد والے، لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ 8 رکعتیں وہ عشاء کے ساتھ متصل پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت تو نہیں پڑھتے۔ اور حضور نے تو صرف 3 روز جو ہے وہ کرائی تھی جماعت، وہ لوگ 30 دن یا 29 دن پڑھ رہے ہیں، تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا، تو نظام میں تبدیلی تو ہو گئی۔ لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں، ہمارے جو 4 جو ہیں جو ہمارے مسلک ہیں،
حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا، کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اور میرے خلفائے راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو۔ اس اصول سے یہ چاروں فقہیں جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے، لہذا اس میں اجماع ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے، سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا ہے، پھر مالکی پیدا ہوا ہے، پھر شافعی پیدا ہوا ہے، اور پھر حنبلی آخری ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں، مسند احمد ابن حنبل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، جامع کتاب ہے۔ تو ان کے ہاں بھی 20 رکعتیں ہیں، چنانچہ حرمین شریفین میں، سعودی عرب میں، مکے اور مدینہ منورہ میں جو نماز تراویح ہوتی ہے اس کی 20 رکعتیں ہیں، لیکن اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ اس 8 کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں نے اس کا پس منظر بیان کر دیا، لیکن اس 20 رکعت نماز سے ادا کرنے سے، جو کہ زیادہ سے زیادہ 50 منٹ یا 1 گھنٹہ لگتا ہے، اس سے وہ قیام اللیل کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قیام اللیل کا تو کچھ اور ہی تقاضا ہے۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ یہ سورہ مزمل سے واضح ہوتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم، یعنی تہائی رات، یا آدھی رات سے کچھ زائد، 2/3 رات، یہ ہے قیام اللیل۔ چنانچہ سورہ مزمل ہی کی آخری آیت جو دوسرا رکوع مشتمل ہے جس پر، اس میں صاف کہہ دیا گیا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے اللہ کے نبی، اللہ خوب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی رات کو کھڑی رہتی ہے، 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3 رات۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے قیام اللیل کا، گویا کہ کم سے کم 1/3 رات پر اس کا اطلاق ہو سکے گا، یہ نہیں کہ 1 گھنٹے۔ اب کس کے ذمن میں دیکھیے حدیث پڑھیے، تیسری حدیث ہے ان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہی عبداللہ ابن عمرو ہے جن کی میں نے آپ کو حدیث پہلے سنائی ہے۔ یہ ساری رات کھڑے رہتے تھے، پوری رات، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، جس پر حضور نے منع کیا، لا تفعل، مت کرو ایسا، رضی اللہ عنہما۔ یہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عمرو بن العاص بھی صحابی ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ ہی عرض کرے گا اللہ کی جناب میں، اے رب پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کا تقاضا پورا کرنے سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے روکا رہا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، فشفعنی فیہ، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ وَيَقُولُ القرآن، قرآن کیا کہے گا؟ منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے، نیند سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ حضور فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ ہے قیام اللیل۔ یہ قیام اللیل صرف تراویح کی نماز سے جو پڑھ لی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں تو یہ ہے، وہاں کم سے کم یہ تو تھا، صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے تو جو قاری پڑھ رہا ہوتا تھا وہ ان کے دل میں اترتا جاتا تھا، اس کا مضمون اور مفہوم جو ہے ان کو معلوم ہے، لہذا وہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ان کے قلب کی گہرائیوں تک اتر رہا ہے۔ یہاں تو یہ ہے پیرٹ لائک حافظ ہے، اسے خود پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، اکثر حفاظ جو ہیں وہ عالم تو نہیں ہوتے، اور جو سن رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہم نے کیا سنا ہے، تو ٹھیک ہے، کم سے کم ثواب تو انہیں ملے گا کہ انہوں نے وقت نکالا ہے، 1 گھنٹہ ہی اضافی صحیح، لیکن بہرحال اس کا وقت تو انہوں نے نکالا ہے، محنت کی ہے، کھڑے رہے ہیں، ثواب ملے گا۔ لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اول تو قیام اللیل کی کم سے کم مدت 1/3۔ اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ اس کے ہاں کوئی اور انتظام نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں ہم نے انتظام کیا ہے، بڑے بڑے شہروں میں دورہ ترجمہ قرآن، اس میں ہمیں 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، نصف شب کے قریب تری جو ہے معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر 4 رکعت سے پہلے جو اس کے اندر پڑھا جانا ہے حصہ قرآن کا، اس کا پہلے ہم مطالعہ کرتے ہیں بیٹھ کر، ترجمہ اور کچھ موٹے موٹے نکات کی جو ہے وضاحت، پھر کھڑے ہو گئے اور قاری صاحب کے پیچھے 4 رکعتوں کے اندر وہ 4 رکوع یا جتنے بھی ہیں پڑھ لی، سن لی، پھر بیٹھ گئے 4 کے بعد پھر اگلی 4 رکعتوں کے اندر جو کچھ پڑھا جانے والا ہے،
اس کا ترجمہ، اس کی تفہیم ہو گئی، پھر کھڑے ہو گئے، پھر سن لیا۔ اس طریقے سے 5-6 گھنٹے میں تراویح ختم ہوئی، تو تراویح بھی ہو گئی، حضرت عمر کے اجتہاد پر عمل بھی ہو گیا، 20 تراویح ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اصل غرض و غایت ہے قیام اللیل کی، وہ بھی حاصل ہو گئی۔ یہ ہم نے 17 سال پہلے شروع کیا تھا، یا 18 سال پہلے، اور وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب چل رہا ہے، بڑے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے۔ لاہور میں جن مقامات پر ہو رہا ہے وہ تازہ جو ندائے خلافت ہے اس کے اندر آپ اس کی فہرست دیکھ لیں۔ کراچی میں تو اس سے غالباً 3 گنا مقامات کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے، اور دوسرے شہروں میں بھی ہو رہا ہے۔ تو اس سے در حقیقت وہ غرض و غایت، وہ حکمت جو ہے پوری ہوتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں پیرلل ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو صیام اور قیام جو ہے ان دونوں کا حق ادا ہو جاتا ہے۔